بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں جی محمد مظہر اقبال چٹھا ایڈوکیٹ، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چٹھا لا ایسوسیٹس۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں اس چینل سے سرکاری ملازمین کو ان کے قوانین کے حوالے سے ایجوکیٹ کرتا ہوں، تو سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اگر آخر میں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے گا، اور کومنٹ بھی کیجئے گا تاکہ میں اپنی اصلاح کر سکوں۔ تو آج جو کیس ہے جس کے بارے میں سرکاری ملازمین کو میں مطلع کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر کسی سرکاری ملازم کے خلاف کوئی فوجداری پروسیڈنگ چل رہی ہوں اور ساتھ ڈپارٹمنٹل پروسیڈنگ بھی چل رہی ہوں، اور وہ جو کرمنل پروسیڈنگ ہے یا دوسری کوئی کسی بھی قسم کی پروسیڈنگز ہیں، وہ اگر اس میں عدالت جو ہے وہ اس کو بری کر دیتی ہے تو اس کے بعد اس پر قطعاً ڈپارٹمنٹل کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ یہ کیس لا جو ہے، اس کی مثال آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ یہ سب سے پہلے تو اس کا پیج نمبر اور کیس لا جو ہے یہ یاد کر لیں، میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں۔ یہ ہے جی سبجیکٹ انڈیکس PLJ مئی 2022 پیج 17۔ اس میں ہے جی یہ سول سرونٹس رولز 1973 کے متعلق، اور اس کا جو پیرا A B C D اور E ہے، TR فل سٹاپ C فل سٹاپ نوٹ 62-63۔ یہ حوالہ اس لیے آپ کو لکھواتا ہوں کہ آپ کو جب بھی اس کی ضرورت پڑے تو اس ریفرنس کے متعلق آپ اس کیس لا کو ڈھونڈ سکتے ہیں اور اس مثال کو اپنے کیس میں پیش کر سکتے ہیں۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک ریلوے ملازم تھا جس پر الزام یہ تھا کہ اس نے پارسل جو اس کو کھولا ہے، اور پارسل کو اصولاً وہ کھول نہیں سکتے، اور اس کی سنگل ایویڈنس یہ تھی کہ ایک ویڈیو بنی، اور وہ ویڈیو جو ہے ARY چینل پر وائرل ہوئی۔ تو کیس چلتا رہا، فوجداری پروسیڈنگز بھی چلتی رہی، اس کے خلاف FIR ہو گئی، پروسیڈنگ چلتی رہی، ساتھ میں ڈپارٹمنٹل جو ہے وہ بھی سلسلہ جاری رہا۔ تو ڈپارٹمنٹ نے ان کو ریموول فرام سروس کر دیا، کیونکہ ڈپارٹمنٹ کی پروسیڈنگ پہلے مکمل ہو گئی۔ تو اس میں پھر وہ اپیل میں چل رہا تھا کہ اس دوران جو FIR درج ہوئی تھی، اس FIR میں اس کا چالان پیش ہوا اور وہ عدالت سے باعزت بری ہو گیا۔ تو پھر اس کو کورٹ نے جو سروس اپیل میں کورٹ نے سنا، تو سروس اپیل میں کورٹ نے یہ ریفرنس دیا کہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ریکارڈ پر نہیں ہے۔ اس میں 2-3 اصول وضع کر دیے کہ ایک تو یہ کہ جو وائرل ہوئی ہے ویڈیو، اس کا کوئی ایسا ثبوت موجود نہیں ہے کہ وہ وائرل جو ہونے والی ہے وہ تیار کی گئی ہے یا وہ اصلی ہے، اس کی تائید میں کوئی ایسی شہادت پیش نہیں کی گئی۔ اور اس کے علاوہ اگر ریکارڈ پر کوئی ایسا مواد موجود ہو جو ڈپارٹمنٹل انکوائری میں ایڈریس نہیں ہوا، تو اس کی تو انکوائری جو ہے کی جا سکتی ہے، لیکن سیم فیکٹس، سیم ایلیگیشن، سیم معاملات میں قطعاً اس کی پروسیڈنگز نہیں ہو سکتی۔ اس پر عدالت نے اس پہ بغور جائزہ لیا، ڈیٹیل سے اس کو سنا، اور اس کے بعد اس کا جو ڈپارٹمنٹ کا آرڈر تھا اس کو سیٹیسفائیڈ کر دیا،
اور ملازم کو بحال کر دیا۔ اور اس کے بعد ایک دو چیزیں جو اس میں عدالت نے مزید کہا کہ محض قیاس آرائیوں پر مبنی یہ کیس سرکاری ملازم پر بنایا گیا ہے، اس میں کوئی کسی قسم کی ایویڈنس موجود نہیں ہے، اور ایک صرف ایسی ویڈیو جس کی تائید میں کوئی ایسی چیز یا ایسی شہادت جو ہے وہ صفحہ مثل پر نہیں ہے، اور اس پر الزام بھی مس کنڈکٹ کا لگایا گیا ہے۔ تو مس کنڈکٹ کا الزام جو ہے وہ بھی نہیں بنتا۔ میں پہلے بھی دوسری ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ مس کنڈکٹ کا جو الزام ہے وہ صرف اسی صورت لگتا ہے کہ جب اس پر کوئی کرمنل چارج لگے۔ تو اس میں مس کنڈکٹ کا الزام لگا اور کرمنل چارج جو ہے اس میں سرکاری ملازم بری ہو گیا، تو اس کے بعد کوئی وجہ باقی نہیں تھی سیم چارج اور سیم ایلیگیشن میں اس کو کچھ سزا دی جاتی۔ تو عدالت نے وہ سرکاری ملازم کو بحال بھی کیا اور ود بیک بینیفٹ اس کو بحال کیا۔ تو یہ ریلوے کا ملازم جو ہے اس نے یہ پٹیشن جو ہے جب دائر کی تھی تو اس وقت یہ بھی موقف اختیار کیا تھا کہ اس میں محکمہ جو ہے یعنی میرا جو ڈپارٹمنٹ ہے ریلوے ڈپارٹمنٹ، اس کو کوئی سچ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ویڈیو صرف یہ دکھائی گئی ہے کہ پارسل کھولا گیا ہے، تو میں کھولنے کا مجاز نہیں تھا، تو یہ ویڈیو جو ہے یہ بھی قانون شہادت کے اصول پر پوری نہیں اترتی، تو لہٰذا محکمے کو بھی کوئی نقصان نہیں ہوا، لہٰذا میں بے قصور ہوں اور مجھے بحال کیا جائے۔ تو عدالت عالیہ نے اس سے اتفاق کرتے ہوئے سرکاری ملازم کو بحال کر دیا۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا زبردست فیصلہ ہے اور زبردست ایک مثال ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کر دیجئے گا، اور یہ کیس لا بھی یاد رکھیے گا، اور آخر میں میری گزارش پھر آپ سے ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو یہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو بر وقت ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، آپ کا اور میرا اللہ حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔